اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے پاس 4 بڑی خبریں موجود ہیں۔ کل 4 گھنٹے پہ محیط ایک حکمران اور عسکری اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں کیا گفتگو ہوئی ہے، حکمرانوں نے کیا گفتگو کی ہے اور فوج کی طرف سے کیا سٹینڈ لیا گیا، یہ آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اس کن ممالک سے عمران خان کی صلح ہو گئی ہے، اب وہ اس کی سپورٹ میں میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ کیسے صلح ہوئی ہے یہ آج میں اپنے پروگرام میں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم سمیت تمام شرکا نے آرمی چیف سے کیا گزارشات پیش کی اور آرمی چیف نے ان کی تجاویز ماننے سے کیوں انکار کر دیا، یہ آج میں اپنے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اور آج میڈیا میں چلنے والی تمام خبریں جو ہیں حقائق کے مطابق نہیں ہیں، اندر کی سٹوری میں آپ کو دوں گا آج اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے۔ آپ اس وقت جتنا ہمارا ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے، اپنی زندگی میں، اپنی 47 سے جب سے یہ وجود میں آیا ہے تو آج تک کی اپنی لائف میں یہ اتنا ڈیفالٹ تک نہیں کبھی پہنچا۔ دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی، اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، پر آپ کو پتہ ہے کہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اب میں مہنگائی کو اور جو ہے 5واں گیئر بھی لگ جائے گا، فلائنگ گیئر، اور ہر طرف سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ غریب پہلے ہی روزہ رکھنے پہ مجبور ہے، مزید امیر جو ہیں وہ فیشن کے طور پہ روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ایشو ہے سب سے زیادہ اہم، وہ ہمارے بارڈر سے ہونے والی مداخلت ہے اور ٹی ٹی پی ہے، تاکہ ٹی ٹی پی نے ایک دفعہ پھر سر اٹھانا شروع کیا ہے۔ یہ ہمارا سیکیورٹی کا ایشو بہت بڑا ہے، ہمارا آئینی بحران بڑا شدت اختیار کر چکا ہے۔ پر پورے حکمران کئی دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ ایک پریس کانفرنس ٹویٹ کرتے ہیں کہ اب عمران خان کو جو ہے وہ سخت آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اب بس بہت ہو گیا، اب پولیس پہ ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دیں گے، رینجرز کی طرف دیکھا تو چھوڑیں گے نہیں۔ اور اب نیا ایک اعلامیہ انہوں نے نکال دیا ہے کہ فوج اور چیف کے خلاف اگر معاذرائی کی اور اگر کوئی کمپین بنانے کی کوشش کی تو ہم آپ کے خلاف سخت کارروائی کریں گے اور آپ کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ناظرین، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معیشت ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار سے ساروں کی نظریں جو ہیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اسحاق ڈار صاحب اپنی اکانومی ٹھیک کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک بیٹا ان کا لندن میں کام کر رہا ہے، ایک بیٹا ان کا دبئی میں کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو بڑا تفصیلی بتا چکا ہوں۔ پہلے دیکھیں ڈالر بڑھتا تھا تو اسحاق ڈار صاحب کو بد دعائیں ملتی تھیں، لوگ گالیاں دیتے تھے، پٹتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے کہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ اب کوئی مہنگائی کا نام نہیں لے رہا۔ یہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران کا ایشو جو ہے اسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑنا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اس کو پکڑیں گے، کبھی رینجرز آ جائے گی، کبھی فوج آ جائے گی، کبھی ایس ایس جی کمانڈوز آ جائیں گے، کبھی ایف سی آ جائے گی، کبھی گلگت کی پولیس سیدھی آ جائے گی، سامنے آ جائے گی، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ روزانہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں یہ سٹوری ایک ہائپ کریٹ کرتی ہے، اور رات کو جب سوتے ہیں تو یہ بس اس وقت اس پہ اختتام ہو رہی ہوتی ہے کہ رات 3 بجے آج سخت والا آپریشن ہوگا اور عمران خان گرفتار ہو جائیں گے۔ ناظرین، سمجھنے کی بات یہ کہ عمران خان پرامن اور سابق وزیر اعظم ہے، پرامن شہری ہیں پاکستان کے۔ عمران خان کو یہ استثناء تو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے، وہ کوئی غدار نہیں ہے، کوئی انڈیا سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی وزیر اعظم بنے ہوں گے نا، تو اگر وہ سیکیورٹی تھریٹ تھے یا اگر وہ کرمنل تھے تو انہیں پھر وزیر اعظم کس نے بنایا، یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ کھڑا ہے۔
عمران خان کو پکڑنے کے حوالے سے پوری دنیا میں واویلا کیوں مچایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں ایک طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لایا جا رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب آپ نے کبھی یہ سنا تھا کہ ایک بندے کو پکڑنا ہے اور پوری اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں، 6 گھنٹے انہوں نے اجلاس کیا ہے، 6 گھنٹے اجلاس میں انہوں نے آج اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اب سیریسلی نپٹا جائے گا۔ اس کا مطلب پہلے سارا مذاق تھا، یہ 1 ماہ سے جو کچھ چل رہا ہے، 1.5 ماہ سے، وہ سارا کچھ مذاق تھا۔ آئینی طور پہ ہم شدید بحران کا شکار ہیں۔ عدالتی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ حکومت کے دہانے پہ ہیں عدالتیں، اور مہنگائی جو ہے اس نے برا حال کر دیا ملک کا، اور معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے، اور سیکیورٹی تھریٹ ہمیں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 23 مارچ کی پریڈ اس دفعہ بہت لمیٹڈ کر دی گئی ہے، اس کی وجہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے ایک دفعہ سر پھر اٹھانا شروع کر دیا۔ ٹی ٹی پی کے خلاف منظم ہے ہماری پاک فوج اور مسلح سیکیورٹی فورسز، وہ ان کا کلام کما تو کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا سوات میں ٹی ٹی پی نے ایک دفعہ اپنا پورا بسیرا کر لیا تھا، تو میرے خیال 3-4 دن کے آپریشن کے بعد ان کو ادھر سے کلا کما کر دیا گیا تھا۔ یہ تو پاک فوج کو آرڈر ملنے کی دیر ہے، تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گی، اور افغانستان سے بھی کہیں دور ازبکستان سائڈ پہ بھاگ جائے گی۔ ناظرین، اب 13 رکنی جماعتوں کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ 13 رکنی اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے اجلاس کیا ہے اس ایشو پہ، نہ مہنگائی پہ کیا، نہ معیشت پہ کیا، نہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اس پہ کیا، نہ آئین پہ کیا، نہ عدالتوں پہ کیا، نہ عوام پہ کیا، نہ کوئی رمضان پیکج پہ کیا۔ انہوں نے اس بات پہ اجلاس کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آرمی چیف کو بھی مدعو کیا، آرمی چیف بھی اس میں شریک ہوئے، پر 6 گھنٹے شریک نہیں ہوئے۔ میری اطلاع کے مطابق وہ لیٹ آئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے۔ ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کمانڈوز جو ہیں ان کی خدمات ہمیں دیں، تاکہ وہ جا کے عمران خان کو گھر سے کمانڈو ایکشن کریں اور وہاں سے گرفتار کر لیں، اور اس کے بعد وہ پولیس کے حوالے کر دیں، پھر ہم جانے اور پی ٹی آئی جانے۔ میری اطلاعات کے مطابق، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، آرمی چیف نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں پولیٹیکل ہو چکا ہے، اب فوج کو پولیٹیکل کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، اور میں کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ آپ جانیں، عمران خان جانے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ملک کو بچانے کی کوشش کریں، ایک شخص پہ ساری توانائی صرف نہ کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے، اور اگر آپ کہیں کہ میں فوج آپ کا ساتھ دے گی، تو فوج آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ رینجرز بھی آپ کے ڈیفنس لائن سے باہر کھڑی ہوگی۔ رینجرز کو بھی ہم انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ وہ کسی مار دھاڑ لڑائی جھگڑے میں شامل نہ ہو، وہ پولیس کی پیچھے ڈیفنس لائن میں کھڑی ہو جائے، اور انہیں تحفظ دینے کے لیے، پولیس کو تحفظ دینے کے لیے۔ حالانکہ پولیس کا یہ کام ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے بات کہ وہ جو آرمی چیف سے انہوں نے درخواست کی ہے۔ اب انہوں نے اعلامیہ یہ جاری کر دیا کہ فوج کے خلاف جو اعلامیہ چلا رہی ہے، کمپین بنا رہی ہے پی ٹی آئی، اب ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ دوسرا، ایک صدیق جان گرفتار ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے لبرل سے وزیر اعظم ہیں، بڑے سافٹ ہارٹڈ آدمی ہیں۔ ان کی حکومت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صحافی جو ہیں ان کو بے دریغ ان کی گرفتاریاں ہوں۔ شہباز شریف بڑے کمپرومائزنگ سے اور سینسیبل آدمی ہیں، وہ نواز شریف تو نہیں ہے، بلکہ نواز شریف بھی ایسے نہیں ہیں، ان کی کریڈٹ پہ بھی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو یہ نہیں دہرانا چاہیے، اور صدیق جان کو فی الفور نوٹس لے کے رہا کروا دینا چاہیے، کیونکہ یہ صحافی جو ہیں انہوں نے ان کے لیے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں، ان کے لیے بڑے کام کیے ہوئے ہیں شہباز شریف کے لیے۔ صدیق اور ہر کسی کو بولنے میں آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب، میں آپ سے التجا میری یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، گرفتاری کی بجائے، یہ گرفتاری ٹاپ ٹرینڈ بنانے کی بجائے معیشت اور مہنگائی ٹاپ ٹرینڈ بنائیں، اور فوج جن سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ کس طرح گرفتاری کی جائے، انہیں سیکیورٹی پہ ڈپیوٹ رہنے دیں، تاکہ وہ ٹی ٹی پی سے آنی ہاتھوں سے نپٹ سکیں۔ اب یہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، کل آپ سلامتی کونسل کا اجلاس کرتے، ساری پارٹیوں کو بلا کے، آل پارٹیز کو بلاتے، عمران خان کو بھی بلاتے، اور فوج کے عسکری
حلقوں میں سے وثاروں کو مدعو کرتے اور پوچھتے کہ دیکھیں ہم اگر سٹیبل ہو جائیں گے ٹی ٹی پی سے تو ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو بھی حالات دنیا میں نظر آ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے یا عمران خان والی آپ نے جو کریٹ کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بڑا پرابلم آ رہا ہے دنیا میں. دنیا سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، انویسٹر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے ادھر سے کہ کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں. یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ چین میں چین کا نیا صدر منتخب ہو گیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ایران کی سعودی عرب سے دوستی ہو گئی، اتنی بڑی اس بلاک میں بریکنگ نیوز ہے. چائنا نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہمیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. بائیڈن نے کیا کیا ہے، کس کو ایٹمی ہتھیار دیے ہیں اور کس سے اسلحے کی خریداری کی ایگریمنٹ کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ نے صرف میڈیا کو ایک کام پہ رکھ دیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی. اور پھر میں آج کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوگی. اور میں اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا قابل دست اندازی جرم نہیں کیا جس سے ان کو گرفتار کیا جا سکے. کوئی فوجداری جرم انہوں نے ابھی تک نہیں کیا جس سے انہیں گرفتار کیا جا سکے. ہاں، آئی جی پنجاب کو چاہیے کہ کیونکہ وہ دعوے کر رہے تھے، انہیں میں یاد کرواتا چلوں کہ وہ دعوے کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں عمران خان کے گھر میں، انہوں نے بندے وہاں سے گرفتار کیے ہیں، اسلحہ بھی وہاں سے ریکور کیا ہے. تو انہیں میرے خیال پریس کانفرنس کرنی چاہیے پولیس لائنز میں، اور وہ ٹی ٹی پی کے بندے جو ہیں انہیں پریس کے سامنے لانا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو میرے خیال میں تو بہت زیادتی ہے. وہ بڑے ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے کیے پہ معذرت کرنی چاہیے. دیکھیں، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے، ملک اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا اس کام کا. اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کی سعودی عرب اور امریکہ سے صلح ہو گئی ہے. عمران خان کی سعودی عرب اور امریکہ سے صلح ہو گئی ہے، اور یہ صلح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایک دفعہ پھر پار میں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو ملک ان سے شدید ناراض تھے. امریکہ پہ انہوں نے وہ خط کا الزام لگایا تھا. ایم بی ایس ویسے گھڑی کی وجہ سے شاید ناراض تھے یا کوئی اور وجہ ہوگی، نہیں بلکہ گھڑی کی وجہ نہیں تھی، معافی چاہتا ہوں. ایم بی ایس ناراض تھے، وہ یو این اجلاس میں طیب اردگان کے ساتھ مل کے یہ جو کام کر رہے تھے اور ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اس وجہ سے ناراض ہوئے تھے. پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور یہ خوش آئند ہوگا پی ٹی آئی کے لیے اور الارمنگ ہوگا سول حکومت کے لیے. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا. میں اس کے بعد ایکسکلوسیو خبر کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.